نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 13واں پارہ سورۃ رعد، آیت نمبر 1 اور 2، لفظی ترجمہ۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں الکتاب کی، والذی اور جو انزلہ نازل ہوا ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے پروردگار کی طرف سے، الحق حق ہے، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ اللہ اللہ الذی وہی ہے جس نے رفع بلند کیا سماوات آسمانوں کو، بغیر آمدن بغیر ستونوں کے، ترونہا کہ تم دیکھتے ہو اسے، ثم پھر استوا وہ جا ٹھہرا علی العرش عرش پر، وسخرا اور کام پر لگا دیا شمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک گردش کر رہا ہے، علی اجل میعاد کے لیے مسمى مقرر، یدبر انتظام کرتا ہے امرا کام کی، یفصل اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم بلقاء اپنے پروردگار سے ملنے کا، ربکم اپنے پروردگار کا، توقنون تم یقین کرو۔ فرمایا الف لام میم را، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اور اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ سچ ہے، اور انسانی ضرورت اور حالات کے عین مطابق ہے۔ ان میں موجود اوامر اور نواہی پر عمل کر کے ہی انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ کفر و نفاق کی وجہ سے برحق کتاب پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ محمد میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست فرما دیا۔ بے شک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، یعنی اکثر لوگوں کے دلوں میں ضد، ہٹ درمی، کبر و شقاق اور عناد ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ صاد نے فرمایا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے، اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی قدرت اور اس کی خالقیت کی دلیل پیش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ جو باری تعالیٰ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم رکھنے پر قادر ہے، اور جس نے شمس و قمر اور دیگر سیاروں کو اپنے علم اور قدرت کے مطابق مسخر کر رکھا ہے، اسی نے یہ قرآن کریم اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے بغیر ستونوں کے زمین سے اوپر اٹھا رکھا ہے، بے شک، اور جن کی اونچائی کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ استوا علی العرش کے بارے میں سلف اور صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے استوا علی العرش کا ثابت کیا ہے تو اس پر ایمان رکھا جائے، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جائے، اور نہ ہی کسی دوسری شے سے اسے تشبیہ دی جائے، اور نہ ہی اس کے منافع اور بندوں کے مصالح فائد کے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر جس ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے، اور اپنی اسی رفتار پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہیں گے یہاں تک کہ دنیا فنا ہو جائے اور قیامت برپا ہو جائے۔ وہی باری تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے تمام امور میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ اس نے اپنی کمال قدرت اور ربوبیت اور خالقیت کی نشانیاں قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔
اور میدان محشر میں جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب چکانے پر قادر ہے بے شک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم ان نشانیوں میں غور و فکر کے بعد اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ سورۃ رات کی بہت پیاری آیتیں ہیں، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح مطلب اور معنی جو ہے وہ سمجھائیں، آمین۔ اللہ ہماری مدد کریں، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم راستہ پا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، آمین ثم آمین۔